نماز میں کتنی چیز سنتیں ہیں؟ سنت وہ عمل کہلاتا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو لیکن وہ فرض اور واجب کے درجے کا نہ ہو، اس سے کم درجے کا ہو، اور اس کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار اگر انسان سے وہ رہ جائے تو گناہ نہیں، لیکن اگر کوئی انسان مسلسل ہی سنت کو ترک کرنے لگ جائے، جتنی بھی سنتیں ہیں ان کو چھوڑنے لگ جائے تو بندہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ تو نماز کی کم و بیش 21 سنتیں ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے دوران ادا کی۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا، یہ پہلی سنت نماز کے اندر کہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو یہ کانوں کی نرم لو تک تقریباً ان کے برابر انسان جو ہے وہ لے کے جائے۔ اگرچہ روایات کے اندر مختلف اونچائی بیان ہوئی، لیکن مناسب اور سب سے اعلیٰ طریقہ یہ کہ انسان یہاں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے۔ اور نمبر 2، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو معمول کے مطابق کھلی اور قبلہ رخ رکھنا چاہیے۔ جب آپ اللہ اکبر کہنے لگیں گے تو یوں آپ کی انگلیاں جو ہے کھلی اور سٹریٹ ہونی چاہیے، یوں نیچے یا بالکل اس طرح پیچھے کی طرف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انسان جو ہے وسیع انگلیاں قبلہ نما ہونی چاہیے، اس طرح انسان کا رخ ہونا چاہیے انگلیوں کا۔ اور نمبر 3، سنت کے تکبیر کہتے وقت سر کو جھکانا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ نماز شروع کرنے لگتے ہیں تو اس طرح یوں کر کے اپنا سر جھکا لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو سٹریٹ کھڑا ہونا چاہیے، انسان قبلہ رخ ہو، اور اس کا جیسے عام معمول کے میں انسان کا رخ ہوتا ہے، گردن ہوتی ہے اوپر، جہاں چلتے پھرتے وہیں انسان کو اپنی گردن سیدھی رکھنی چاہیے۔ اور نمبر 4، امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر کہنا، یعنی آپ نے قیام سے آپ رکوع کی طرف گئے، رکوع سے واپس مڑے یا پھر سجدوں میں گئے تو امام کا اللہ اکبر کہنا، یہ تکبیر کہنا اونچی آواز سے، یہ بھی امام کے لیے کہنا سنت ہے۔ اور نماز کی 5ویں سنت یہ کہ سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا، یعنی اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ ہے انسان کے 2 انگلیاں یا انسان کی یوں ہوں اور اس کے انگوٹھے اور ان کا اس نے گھیرا بنایا ہوا اپنے اس گٹ کا۔ بعض اوقات لوگ یہاں رکھ لیتے ہیں، بعض اوقات یہاں رکھ لیتے ہیں، تو وہ درست طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ انسان کی ناف کے نیچے انسان نے ہاتھ باندھے ہوئے ہوں اور اس طرح کر کے اس نے گھیرا بنا کے اپنے ہاتھ کو مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ تھام رکھا ہو۔ اور نمبر 6 سنت یہ ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پڑھنا ابتدا میں۔ نمبر 7 تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ اور نمبر 8 تسمیہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ ثنا کے بعد آپ جب فاتحہ کی ابتدا کرنے لگیں گے، یعنی قرات کی طرف جائیں گے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ دونوں پڑھنا، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور نمبر 9 نماز کے اندر سنت یہ کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف اور صرف فاتحہ پڑھنا، یہ فرض نماز ہے۔ اگر نفل نماز ہوگی یا سنت نماز ہے یا واجب، ان کے اندر تو ہر رکعت کے اندر فاتحہ کے ساتھ سورت بھی آتی، لیکن فرضوں میں کیا ہے، آپ اگر امام کے پیچھے تو پھر ویسے ہی خاموش رہیں گے، اور اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی 2 رکعتوں میں آپ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور فاتحہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی سورت بھی ملائیں گے، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف اور صرف انسان فاتحہ پڑھے گا اور اس کے بعد انسان رکوع کی طرف جائے گا اور اپنی تکبیر کو مکمل کرے گا۔ 10 نمبر سنت نماز کے اندر یہ کہ انسان جب فاتحہ ختم کرے تو آمین کہے، آمین آہستہ ہونی چاہیے۔ اور نمبر 11 ثنا، تعوذ، تسمیہ اور آمین، ان سب کا آہستہ پڑھنا بھی سنت ہے، کہ آپ اپنی ثنا پڑھیں گے، آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے، آپ بسم اللہ پڑھیں گے، یہ اور آمین کہیں گے، ان کو انسان آہستہ پڑھے کہ اپنے آپ کو انسان سنائی دے یا اپنے آپ کو انسان کو محسوس ہو کہ میں یہ کلمات کہہ رہا ہوں، تو یہ سنت ہے۔ اور نمبر 12 سنت کے مطابق قرات کرنا، یعنی نماز میں جس قدر قرآن مجید پڑھنا سنت سے ثابت ہے اتنا پڑھنا۔ فاتحہ پڑھنا مطلق قرات فرض ہے، فاتحہ اور فاتحہ کے ساتھ پھر آگے سورت کا ملانا یہ واجب ہے، لیکن ان کے اندر وہ مقدار ہے کہ کم از کم ایک بڑی آیت و فاتحہ کے بعد یا 3 آیات ہوں چھوٹی، اتنا پڑھنا، لیکن اس سے زیادہ جو سرکار کا معمول ثابت ہے مختلف نمازوں کے اندر کہ آپ نے فلاں نماز میں کون سی صورتیں تلاوت کی، کتنی آپ نے تلاوت کی، ان کے مطابق پڑھنا وہ بھی سنت ہے۔ اور نمبر 13 یعنی سنت نمبر 13 جو ہے نماز کے دوران رکوع اور سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنا۔ آپ رکوع میں جائیں تب بھی 3 بار تسبیح پڑھیں گے، آپ سجدے میں جائیں گے تب بھی 3 بار تسبیح پڑھیں گے۔ اور نمبر 14 رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا،
اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا. یعنی آپ جب رکوع میں جائیں تو آپ تھوڑا سا بھی جھکیں. الرکوع الحنا جھک جانا، الحنا جھکنا ہے اس کو کہتے ہیں. لیکن سنت طریقہ یہ کہ آپ کی پشت اور آپ کا سر بالکل اسٹریٹ ہونے چاہیے، برابر ہونے چاہیے، ایکول لیول پہ ہونے چاہیے. اور بعض کا تو کہتے ہیں کہ اتنا کے اوپر اگر پیالہ بھی پشت کے اوپر رکھا جائے رکوع کے دوران تو پیالے کو گرنا نہیں چاہیے. اس کے اندر پانی ہو تو وہ بھی دائیں میں جو ہے وہ نہ چھلکے، بلکہ بالکل اسٹریٹ انسان کی پشت ہونی چاہیے. اس کے اوپر پیالہ، گلاس، اس طرح کی کوئی بھی چیز ٹکائی جائے تو وہ ٹھہر سکے. اور نمبر 15 قوموں میں امام کا تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا اور مقتدی کا ربنا لک الحمد کہنا. یہ بھی سنت، یعنی امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کا ربنا لک الحمد کہنا، یہ دونوں کے لیے الگ الگ سنت ہے. لیکن اگر اکیلا آدمی ہوگا تو پھر دونوں کلمات آدمی کے لیے سنت ہے. یعنی پھر امام تو نہیں ہوگا، آدمی خود اکیلا پڑھ رہا نماز تو پھر وہ سمیع اللہ لمن حمدہ تسمیع بھی کہے گا اور تحمید بھی کرے گا. اور نمبر 16 سنت یہ ہے کہ سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھنا. یعنی ترتیب کے ساتھ جانا چاہیے اور ترتیب کے ساتھ انسان کو واپس آنا چاہیے. بعض کا تو یوں ہوتا ہے کہ نوجوان آدمی ہوتے ہیں کہ وہ جاتے ہوئے سجدے میں سب سے پہلے ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور گھٹنے بھی اس کے بعد لگتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں کوئی عذر معذوری ہو، کوئی بزرگ ہو، شیخ فانی ہو تو اس کو یہ اجازت ہے کہ چلو وہ آسرا لے سکتا ہے یا اپنے ہاتھوں کی ٹیک لگا کے بڑی مشکل سے نیچے کی طرف جائے گا اور پھر زور لگا کے اوپر آئے گا، تو وہ ایک ایمرجنسی حالت کا حکم اور ہو جاتا ہے. لیکن یہ تندرست اور نوجوان آدمی کے لیے کہ جاتے ہوئے پہلے گھٹنے اور پھر ہاتھ، پھر پیشانی، پھر ناک، اس طرح کا چلتا رہنا چاہیے. نمبر 17 سنت یہ ہے کہ جلسہ اور قعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلہ رخ ہوں اور دونوں ہاتھ رانوں پر ہوں. یعنی آپ جب اتحیات میں بیٹھیں تو اپنے بائیں پاؤں کے اوپر آپ بیٹھیں گے اور دایاں پاؤں، سیدھا پاؤں آپ کا کھڑا ہوگا. اور طریقہ کار بھی یوں ہوگا کہ یوں اس طرح ہونا چاہیے، آپ کی انگلیوں کے پورے قبلے کی طرف ہونے چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے. اور اس طرح جب آپ دونوں ہاتھ اپنے رانوں پہ رکھیں گے تو ان ہاتھوں کو بھی اتنا نیچے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ یوں کر کے آپ کے گھٹنوں سے نیچے چلے جائیں، گھٹنوں سے نیچے چلے جائیں، نہیں، بلکہ یوں انسان کی انگلیاں سیدھی ہوں اور ان کا انگوٹھا بھی یوں نہیں ہونا چاہیے. انگوٹھا بھی بالکل اس طرح 7 انگلیوں کی قبلہ رخ سیدھا ہونا چاہیے. اور نمبر 18 سنت یہ کہ تشہد میں اشہد لا الہ پر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا اور الا اللہ پر انگلی کو گرا دینا. اگر یہ طریقہ انسان کر سکے کہ کیا لا اشہد لا الہ پر جو ہے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا، اوپر کھڑا کرنا، اور الا اللہ پہ انگلی کو نیچے لائے تو پھر تو کر لے. لیکن اگر کسی کی عادت نہ ہو، اسے پتہ نہ چلے، بعض کا دیکھتے ہیں تو جب وہ انگلی کھڑی کرتے ہیں تشہد میں تو کھڑی رکھتے ہیں، میرے خیال میں شاید کافی دیر تک اتنا ہوتا ہے کہ انسان آگے درود ابراہیمی پہ چلا جاتا ہے تو پھر انگلی کو نہ اٹھانا زیادہ بہتر ہے. پھر وہ مفہوم بدل جاتا ہے کہ میں اللہ کی بھی نفی کر رہا ہوں اور باقیوں کی بھی نفی کر رہا ہوں. حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ پہلوں کی نفی کر کے الا اللہ پہ اس بات کرتے انگلی کو نیچے گرانا چاہیے کہ ہاں کوئی معبود نہیں مگر اللہ ہے. لیکن لوگ انگلی کو یوں کر کے کھڑا کر کے رکھتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں تو پھر اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، الٹا انسان گناہ میں شامل ہوتا ہے. اور 19 نمبر سنت یہ نماز کے اندر کہ قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا. اور 20 نمبر سنت یہ کہ درود ابراہیمی کے بعد دعا پڑھنا جو آخر میں آپ پڑھتے ہیں. اور پھر 21 نمبر سنت نماز کے اندر یہ ہے کہ پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف، رائٹ سائڈ پہ اور پھر لیفٹ سائڈ پہ، دونوں طرف، یعنی پہلے رائٹ سائڈ پہ سلام پھیریں اور پھر اپنی لیفٹ سائڈ پہ سلام پھیریں. تو اس طرح آپ کی نماز کی سنتیں جو ہے مکمل ہو جائیں گی. اگر ان سنتوں میں سے کوئی سنت ساون رہ جائے یا ترکن بھی رہ جائے، یعنی قصدن بھی آپ ترک کر دیں، سہون ترک کر دیں یا قصدن آپ اس کو ترک کر دیں، بالارادہ ڈیلیبریٹلی آپ اس کو چھوڑ دیں، تو نہ تو اس سے نماز ٹوٹتی ہے اور نہ ہی سجدہ سا واجب ہوتا ہے. لیکن ارادہ تن قصدن چھوڑنے والا بار بار انسان جو ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.